دوستو دنیا کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو دنیا کے پورے نقشے کو بدل کر رکھ دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ علاقہ کہاں ہے، کس دیش میں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ خراسان سے ایک فوج نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی اور سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ کیا اس لشکر میں ایران بھی شامل ہوگا؟ آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے۔ آج آپ جانیں گے کہ کیسے یہ لشکر ہماری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو بنے رہیے گا اس ویڈیو میں۔ دوستو خراسان یہ کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اس زمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کی پہچان رہا ہے۔ اصل میں خراسان ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کی جانب تھا اور یہ اسلامی فتوحات کا دروازہ بنا۔ اگر آج کے نقشے میں تلاش کریں تو پرانا خراسان ایران کے مشرقی حصے، افغانستان کا بڑا حصہ، ازبکستان، تاجکستان اور یہاں تک کہ ترکمانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ پہلے آپ خراسان کو سمجھو، لشکر اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کو خراسان سے نکلتا ہوا دیکھو تو ان کی طرف بڑھو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یعنی یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہوں گے، یہ وہ لشکر ہوگا جو حق کی طرف اٹھے گا، ظلم کے خلاف اور انصاف کی تعمیر کے لیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور بیت اللہ کی جانب بڑھیں گے، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ خراسان صرف ایک تاریخی علاقہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم کڑی ہے۔ یہ دنیا ایک اندھیرے طور سے گزر رہی ہوگی، جہاں ظلم، فساد، جنگ اور گمراہی اپنی آخری حدوں کو چھو چکی ہوگی۔ مسجدیں ہوں گی مگر نماز میں دل نہیں، قرآن ہوگا مگر اس پر عمل نہیں، اور اس وقت جب امت مایوس ہوگی اللہ اپنے ولی کو اجاگر فرمائے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ وہ مکہ معظمہ میں کعبے کے پاس ظہور فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مہدی میری امت میں سے ہوں گے، اللہ انہیں ایک رات میں اس مقام پر فائز کرے گا۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، وہ تو انکساری کے ساتھ چھپے ہوں گے لیکن لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر جس کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے مکہ پہنچے گا، لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے، اور پھر کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی، 7 افراد بیعت کریں گے، پھر سینکڑوں، اور وہیں سے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جب دنیا پھر سے انصاف کا مزہ چکھے گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ مگر ان سب کی شروعات ہوگی خراسان کے لشکر اور اس سیاہ جھنڈے سے جو حق کے سائے میں اٹھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ کون ہوں گے وہ لوگ جن کی تحریک حدیث میں بشارت کے طور پر بیان کی گئی ہے؟ کیا وہ عام فوج ہوگی؟ یہ لشکر دنیا کے کسی طلب میں نہیں بلکہ رب کی رضا اور دین کی عزت میں اٹھے گا۔ ان کی کچھ خاص پہچانیں حدیثوں اور علماء کے تذکروں میں واضح ہوتی ہیں۔ حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم خراسان میں آج کا افغانستان، ایران کا مشرقی علاقہ، تاجکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں تو ان کی طرف بڑھو۔ یہ جھنڈے کسی حکومت کا نہیں بلکہ حق کی نشانی ہوگا۔ یہ لوگ جنگجو اور متقی ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اور جہاد دونوں سے لیس ہوں گے، نہ ظالم ہوں گے نہ ظالموں کے مددگار۔ ان کا مقصد صرف ایک ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کرنا۔ یہ لشکر کوئی دوستو گزرے ہوئے زمانے کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے دور کی حقیقت ہے۔ اس لشکر میں ہم نہ ہوں مگر ہماری اولادیں ہوں گی۔ جب خراسان کا لشکر مکہ پہنچے گا اور جب امام مہدی علیہ السلام کی بیعت مکمل ہو جائے گی تو اس دن سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ وہ نظام نہ پونجی باد کا ہوگا نہ سیکولرزم کا، بلکہ عدل، انصاف اور شرعی جہاد کا ہوگا۔ جہاد صرف تلوار کا نہیں بلکہ نفس کے خلاف بھی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نظام دلوں کو فتح کرنے کا نظام ہوگا۔ ملک در ملک اسلامی نظام آئے گا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ مگر ابتدا میں یہی لشکر ہوگا، خراسان کا لشکر۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان میں وہ طاقت ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ نہ کوئی طاقت انہیں روک سکتی ہے، نہ کوئی حکومت انہیں جھکا سکتی ہے۔ یہ لشکر حق کا نشان ہوگا۔ دوستو موجودہ جنگوں کو دیکھ کر حقیقت ہمارے سامنے واضح ہونے لگی ہے کہ کون کون ملک اس لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں سچ کا نور ہے تو کوئی بھی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔